نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کی روح سے بھی، قرآن و سنت کی روح سے بھی انتہائی مبہم، ادھورا، بلکہ گمراہ کن فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف مذہبی کارڈ کو یوز کرنا اور انہیں قتل کی دھمکیاں دینا، یہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہے، جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ علماء کرام کا جو غصہ ہے وہ بالکل حق بجانب ہے، اور اکثر علماء نے بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی ہے، انہوں نے علمی طریقے سے اپنے معاملات کو سامنے رکھا ہے۔ لیکن چند ایک علماء ایسے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی دھمکیاں دی ہیں قتل کی، اور بعض نے انڈائریکٹلی اور مذہبی کارڈ کے طور پر اسے استعمال کیا، بعض مذہبی جماعتوں نے بھی اور بعض سیاسی جماعتوں نے بھی۔ اور اس میں سب سے زیادہ سخت زبان جو ہے وہ ہمارے ایک پنڈی کے مفتی صاحب ہیں بریلوی مکتب کے، انہوں نے استعمال کی، جن کا اپنا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ممتاز قادری کو موٹیویٹ کرنے والا شخص وہی تھا، اور جب اس نے سلمان تاثیر کی ایگزیکیوشن کر دی تو اس کے بعد اس نے خود عدالت میں ایفیڈیوٹ جمع کروایا کہ جی میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو صحیح نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، جس میں ایک ویڈیو میں تو اس نے اپنی پگڑی بھی اس طریقے سے سارے لایا کہ اٹھا کے نیچے پھینکی ہے۔ تو یہ سب کے سب لوگ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ دنیاوی مفاد کی خاطر، اپنے مکتب فکر کی ترویج کی خاطر، اپنی گدی کو بچانے کی خاطر ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ادروائز انہیں ختم نبوت کی کاز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں تو یہ ختم نبوت کی جتنی تحریکیں ہیں انہیں ختم نبوت تحریکیں سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں، یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں۔ اگر ختم نبوت تحریکیں ہوتی تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور جو ان کے بزرگوں نے گستاخانہ باتیں رسول اللہ کی شان میں کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خلاف بھی یہ اسی طریقے سے ویلاگز بناتے، اکٹھے ہو جاتے اور دھمکیاں لگاتے اپنے ان بزرگوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے یہ لکھی ہیں، اور اگر انہوں نے نہیں لکھی تو ان کے نام کے اوپر جو پرنٹنگ پریس ہے انہیں دھمکیاں لگاتے، لیکن وہاں یہ بالکل خاموش ہے۔ یہ ان کی منافقت اور دو نمبری ہے۔ انشاءاللہ میں آج تو مجھے موقع ملا ہے، میں پھر سے اسے ہائی لائٹ کروں گا، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کے مکاتب فکر کے علماء میں اگر کوئی درد پیدا ہوا ہے تو ایک پازیٹیو جذبہ ہے، اسے ہم انشاءاللہ تعالی یوز کر کے اصل مجرمین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ مجرمین کون ہیں کہ جن کے عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر غلام احمد قادیانی دجال نے جھوٹا دعوے نبوت کیا۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ اس چور کا جو کھرا ہے نا، وہ انہی سارے فرقوں کے بزرگوں کے ہاں نکلتا ہے، اس لیے ان معاملات میں یہ خاموش ہے۔ لہٰذا میں تو ان کی کسی قسم کی ختم نبوت کے حوالے سے ایکٹیویٹی کو بالکل اخلاص کے اوپر مبنی نہیں سمجھتا۔ یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں، سارے کے سارے لوگ اینٹی قادیانی ہیں، ختم نبوت پہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ ایون جن کے بزرگوں نے بھی کوئی کام نہیں ڈالا نا اس حوالے سے، وہ بھی نہیں بولتے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ دوسرا فرقہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور ہمارا جہاد تو اصل میں ہے انجینئر صاحب کے خلاف کھڑا ہونا۔ تو دیکھیں انہوں نے مجھے کس طریقے سے ونریبل کیا، میرے نام میں مرزا آتا تھا، اور انہوں نے کئی سالوں تک یہ مہم چلائی، حتیٰ کہ میں نے ان کا زخم چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ اتنا چھیلا کہ آج یہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ اب کوئی تازہ بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ انجینئر صاحب قادیانی ہیں یا قادیانی نواز ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ پہ جائے گا تھوڑے بزرگان ہوئے پہ گیا جائے۔ تو میں دونوں دس دیواں، جو بھی ختم نبوت کی کاز کے خلاف اس طریقے سے آواز بلند کرے گا، چشتی دجال کا ماننے والا یا تھانوی دجال کا ماننے والا یا غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا، میں نے اس کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا، اگو لے کے پیچھے تک سارے پون کے رکھ دینے لیں۔ دیکھیں کس طرح اس میں بیٹھے ہیں، بڑا برا وقت آیا جائے نہ ہوتے، یقین کرو۔ مولوی جن سے اسٹیبلشمنٹ ڈرتی تھی، عدلیہ کے ججز ڈرتے تھے، آج ہم سے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول نہ کہا کریں۔ واہ واہ، تم پوری دنیا کو گستاخ رسول کہو، اس کے اوپر چندے بٹورو، بزرگیاں ویل کرو، اور یہ سلسلہ تمہارا تھمنے کو نہ آئے۔ آج اسی ڈاکٹرن کے اوپر جب ہم نے تمہاری گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب تمہیں یہ برا لگ رہا ہے؟ اگر تم واقعی رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے غداری کی،
1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر، مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر دیوبند میں، بریلی میں، اجمیر میں، بغداد میں لوگوں کو جا کے پھینکا، چندے بٹورے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدادیں بنا لی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے غداری کی تم لوگوں نے۔ تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ اتارا ہے کہ 1200 سال میں جو تم لوگوں نے عزت اویل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر کتے کی طرح تمہاری مٹی پلیت کروا دی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے دجالوں کو لے ڈوبا ہے، خواہ وہ چشتی دجال ہو، شبلی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، یا ان کی شیطانی اولاد غلام احمد قادیانی دجال ہو، سب فارغ ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ اب آ جائیں اس فیصلے کی طرف۔ دیکھیں فیصلہ تو انتہائی گمراہ کن اور بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی پڑھے لکھے بندے کا لکھا ہوا یہ فیصلہ ہے۔ عام آدمی بھی اگر اس سے پڑھ لے کہ بھائی مقدمہ کیا درج ہوا تھا، FIR کیا درج ہوئی تھی، تم نے کان کو یہاں سے پکڑ کے کان کی بجائے کوئی اور چیز ہی جا کے پکڑ لی ہے اور اس میں سے کچھ اور نکالا ہے، اگر تو تم لوگوں نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے تو اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے اور دنیا میں بھی سزا بھگتو گے، اور اگر یہ تم سے نادانی میں ہوا، اگنورنس میں ہوا، جہالت میں ہوا، اور ہم یہی حسن ظن رکھتے ہیں فی الوقت کیونکہ ابھی ریویو پٹیشن لگی ہوئی ہے، کل منڈے ہے 26 فروری 2024 کو ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے، آدھا تو ان کا بخار اتر چکے ہیں، بات جیو کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ بھئی جیو نے غلط رپورٹنگ کی ہے، جیو نے بالکل ٹھیک رپورٹنگ کی ہے، بھائی جو لکھا ہوا تھا وہی دکھایا ہے، تمہیں اگر یہ خطرہ تھا جو باتیں اب کر رہے ہو نا پریس ریلیز کے اندر، یہی باتیں اس میں بھی طریقے سے ہائی لائٹ کرنی تھی، ادھر تو تم نے اپنی بات کا رخ ہی کسی دوسری طرف کیا ہوا ہے، پوری کا پورا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک پری پلانڈ قسم کا کوئی جواب لکھ کے رکھا ہوا تھا، جو اصل چیز تھی، جو اصل حقائق تھے انہیں تم نے ایڈریس ہی نہیں کیا ہوا، اور پھر کہہ رہے ہو لوگ غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ رپورٹنگ بالکل ٹھیک ہوئی ہے، ہاں مذہبی کارڈ جو یوز ہو رہا ہے میں اس کے خلاف ہوں، قانونی طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنا چاہیے، اور میرا خیال ہے سب سے بہتر جو جواب ریٹن میں دیا ہے وہ دیوبند کے جو مفتی ہیں تقی عثمانی صاحب، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا ہے، جذبات سے ہٹ کے انہوں نے کہا مذہبی کارڈ یوز نہ کریں، ریویو پٹیشن ڈالیں اور ججز کو ایجوکیٹ کریں کہ یہاں انہوں نے مس ہینڈلنگ کی ہے تاکہ وہ اپنے فیصلے کو ایڈریس کریں صحیح طریقے سے، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اچھی گفتگو کی ہے لیکن اتنی وہ تفصیلی نہیں ہے، اس کے علاوہ وہابیوں کے علماء نے بھی گفتگو کی ہے، اور صحافی تو کئی ایک سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، بعض نے قاضی صاحب کے حق میں، بعض نے ان کے خلاف کی ہے، بہرحال اس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے کہ مذہبی کارڈ کے طور پر اس کو یوز نہ کیا جائے، لیکن بعض علماء پھر بھی کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی، ان کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے ان کے بڑے علماء کی جانب سے، سیدھی سی بات ہے۔ تو بیسیکلی یہ پاکستان میں جو چناب نگر جسے وہ ربوہ بھی کہتے ہیں، وہاں ایک ختم نبوت فورم سے تعلق رکھنے والے ایک بھائی ہیں دیوبندی مکتب کے، محمد حسن معاویہ نام ہے ان کا، حافظہ اللہ تعالی، میری ان سے کل فون پہ بھی بات ہوئی، کچھ چیزیں میں نے ان سے ڈسکس کی اسی FIR کے حوالے سے۔ انہوں نے اس حوالے سے یہ کمپین 2019 سے شروع کی ہوئی تھی کہ وہاں پبلکلی بھی قادیانیوں کے قرآن کا ترجمہ اور وہ جو حاشیہ ہے تفسیر صغیر وہ بانٹی جا رہی ہے، وہ آلموسٹ میں نے یہ 2-3 دن لگا کے ساری پڑھ لی ہے، تفسیر بھی اور قرآن حکیم کی انہوں نے آیات کے جو ترجمے، جو کرٹیکل آیات 150-200 مجھے دیکھنی تھی وہ میں نے دیکھ لی، اس کے علاوہ اور ریویو بھی کیا۔ میرے نزدیک تو جو قادیانیوں کا ترجمہ ہے قرآن کا، جن جگہوں پہ انہوں نے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے اس سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن درجنوں نہیں سینکڑوں جگہ انہوں نے صراحتاً قرآن حکیم کی تحریف کی ہوئی ہے اور کفری عقیدے لکھے ہوئے ہیں، اس میں تفسیر کے اندر بھی اور ترجمے میں بھی انہوں نے اس کو ٹیمپر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ انہوں نے بھی قرآن کی تحریف کی ہوئی ہے، ترجمے میں بھی اور تفسیر میں بھی۔ ہاں دسنا میں آج یہ بھی دسنا وا پابندی لگے گی سارا دن وہاں کا، ہاں سیدھی جی گل ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ اچھا لیکن وہاں یہ ذرا بلک میں گندگی پائی جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ بانٹ رہے تھے عوام الناس میں بھی اور کلوز حلقوں کے اندر بھی، اور مجھے جو انہوں نے جو اس FIR کو درج کروانے والے بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ 1500 سے زیادہ نسخے ہم نے ریٹریو کیے ہیں مسلمانوں کی مساجد سے، ظاہر ہے وہ لوگ گفٹ لے جاتے تھے گھروں میں تو ترجمہ قرآن، 1500 نسخے مسلمانوں کی مساجد سے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کی مساجد سے وہ نکلے ہیں،
لہٰذا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی کمیونٹی کے اندر اس کی تبلیغ کر رہے تھے، بلکہ عوام الناس جو مسلمانوں کی ہے ان تک بھی یہ تفسیر پہنچی ہوئی تھی. باقی گمراہی اس سے کوئی نہیں پھیلنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان تو اپنا ترجمہ نہیں پڑھتے، ان کا کس نے پڑھنا ہے؟ ہاں، وہ سانو کوئی ٹینشن نہیں، بے فکر وہ. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.